ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے ایسا اجر ہے جو ختم نہیں ہوگا۔ اجر کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ ان کے نیکیوں کے دفتر میں اعمال ان کے درج کیے جاتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے جسم میں کوئی بیماری ہو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کی حفاظت کرنے والا ہے اور حکم دیتا ہے مالک فرشتوں اس بندے کے وہ اعمال تحریر کرتے رہو، وہ اعمال لکھتے رہو، اس کے صحیفہ اعمال سے ہر روز کا وہ عمل لکھتے رہو جو یہ کرتا تھا۔ اب یہ بیمار ہو گیا، اب اس کی صحت علیل ہو چکی ہے، جب تک اس کو میں اعمال سے روکے رکھوں تب تک ملائکہ اس کے اعمال تو لکھتے رہو۔ بالمصطفیٰ کا فرمان شان ہے، جب بندہ مومن کسی اچھے طریقے سے عبادت کر رہا ہو پھر وہ اچانک سے بیمار ہو جائے تو مالک فرشتوں کو حکم دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ جب تک اس کو صحت میں عطا نہیں کرتا اور یہ جو کچھ عمل کرتا تھا فرشتوں اس کے وہ اعمال لکھتے رہو یہاں تک کہ میں اس بندے کو صحت عطا کروں۔ اللہ جو ہے 70 ماؤں کا پیار کرتا ہے۔ آج ان حدیث میں وہ خوشبو آ رہی ہے، اگر اللہ کا بندہ بیمار بھی ہو جائے نا اور نیک عمل کرتا ہو اللہ پھر بھی اس کے دفتر کو بند نہیں کرتا، اس کا نیکیوں کا دفتر جاری و ساری رہتا ہے۔ یہ اللہ کی محبت ہے بندے سے، تو بندے کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرمایا میرے مصطفیٰ نے مومن جب بیمار ہوتا ہے اور مومن کا اس کی بیماری پہ بے قرار اور تعجب خیز ہونا مصطفیٰ کو بڑا عجیب لگتا ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ ایک مومن ہے، ایک مومن بندہ بیمار ہو گیا ہے، اپنی بیماری بہت پریشان ہوتا ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے صحابہ اگر ان کو پتہ چل جائے نا کہ میری بیماری میں مجھے اجر کیا مل رہا ہے، مجھے تکلیف میں اجر کیا مل رہا ہے، تو بندہ یہ خواہش کرے گا مالک میری بیماری کو مجھ سے زائل نہ ہونے دینا۔ یا رسول اللہ اتنا اجر ملتا ہے؟ گفتگو چلتی ہوئی میرے مصطفیٰ آسمانوں کی طرف نظر اٹھائی اور مسکرانا شروع ہو گئے۔ یا رسول اللہ مسکراتے کیوں ہیں؟ پھر مصطفیٰ نے فرمایا اے میرے صحابہ ابھی میں نے 2 فرشتوں کو دیکھا ہے، 2 فرشتے آپس میں بات کر رہے تھے، ان کی بات میں رحمان کی بات آ گئی ہے، ان سے پھر رب نے کلام کیا ہے۔ وہ بات یہ ہے میرے صحابہ کہ 2 فرشتے آپس میں بات کر رہے ہیں، ایک فرشتہ کہتے ہیں میں گیا مصلی پہ تو میں نے فلاں کو مصلی پہ نہیں پایا، وہ بیمار ہو گیا ہے۔ تو رب نے اب فرمایا میرے فرشتوں جو وہ عمل کرتا تھا نا اس کے عمل کو لکھتے جاؤ، اس کے عمل رکنے نہیں چاہیے۔ وہ نماز کا عادی تھا، نماز پڑھتا تھا، تسبیح پڑھتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا، جو کچھ وہ عمل کیا کرتا تھا اور تم روزانہ اس کی عمل تحریر کرتے تھے، تو اب وہ بیمار ہو گیا ہے، جب تک اس کو وصیت نہیں دیتا تب تک تم قلم کو روکنا نہیں ہے، تمہاری قلم چلتی رہے، اس کی عمل کو لکھتے رہو۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ یہ اللہ کریم اپنے ذمہ کرم فرماتا ہے اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس بندہ مومن کے عمل لکھے جاتے ہیں۔ بندہ مومن گناہ بھی تو کرتا ہے نا، جھوٹ بھی تو بولتا ہے، دھوکہ تو کرتا ہے نا کسی کے ساتھ، کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے مصطفیٰ کے صدقے سے اس بندہ مومن کے نیکیوں کو تو لکھا جاتا ہے اور گناہوں کو نہیں لکھا جاتا۔ جتنے دن وہ بیمار رہا
اور وہ اعمال سے رکا رہا، میرے مالک کا یہ کرم ہے، اس بندے کے اعمال میں کمی نہیں ہوگی، اس کے اعمال لکھے جائیں گے۔ بس اس میں ایک آپ نے کام کرنا ہے، اپنے عمل پہ دوام اختیار کرنا ہے، نماز کی عادت اپنے اندر بنا لینی ہے، قرآن کی تلاوت کرنے کی عادت اپنے اندر بسا لینی ہے، قرآن کی تلاوت کے بغیر آپ کا دن نہ گزرے، ایسی عادت بنائیں۔ اگر ایسا اللہ نہ کرے، اگر کوئی ایسے دن آ جائے تو پریشان نہیں ہونا، اس لیے مالک کا وعدہ ہے، مومن کا اجر کبھی ختم نہیں ہوتا، اس کو اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو یہ اللہ کی محبت ہے بندوں سے، کہ اللہ اپنے پیاروں سے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اب یقیناً یہ جو کچھ مل رہا ہے یہ مصطفیٰ کے صدقے سے